السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اور بے حد اصول اور پرہیزگاری سے زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے ایک بڑا نام حضرت سیدنا عمار بن یاسر کا ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت صرف 30 لوگ ہی مسلمان تھے، پر کچھ حدیث میں آیا کہ اس وقت صرف 5 ہی مسلمان تھے۔ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اور اپنے ایمان کی خاطر جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، اس میں سب سے زیادہ لوگ حضرت عمار بن یاسر کے خاندان کے لوگ تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ تھیں۔ حضرت سیدہ سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ تھیں اور دوسرے حضرت عمار ابن یاسر کے والد شہید ہوئے۔ اس کے بعد ان کے بھائی، کیونکہ جو کافر تھے انہوں نے بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے، کبھی انہیں آگ پر لٹا دیا کرتے تھے، کبھی پتھر سینے پر رکھ دیتے تھے، کبھی پانی میں گوتے دیا کرتے تھے، ہر حد پار کر دیتے تھے تکلیف کی، اور آخر میں ابو جہل نے پورے خاندان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ حضرت عمار ابن یاسر کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر کر اور گھر والوں اور خاندان والوں کو اکٹھا کر کے اس میں آگ لگا دی، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکاتے تھے۔ یہ بات ابو جہل کو پسند نہ تھی۔ اس بات کا پتہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عمار ابن یاسر کے گھر والوں کو آگ میں ڈال دیا، تو آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور کہا، صبر کرو، صبر کرو۔ اس طرح سے آپ نے 3 بار دہرایا اور فرمایا، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آگ سے فرمایا، اے آگ، تو آل یاسر پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جیسے تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ کسی وجہ سے حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، تو حضرت عمار ابن یاسر نے حضور کی بارگاہ میں میری شکایت لگا دی۔ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کو اپنے گردن مبارک جھکا کر دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پر جیسے ہی میں نے سلام عرض کیا حضور نے نگاہ اٹھائی۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیا بات ہوئی۔ کسی بھی روایت میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے کوئی سوال کیا ہو، کیونکہ آپ پوری کائنات کے مالک ہیں، آپ پہلے سے ہی سب کچھ جانتے تھے۔ نبی پاک نے بس اتنا فرمایا، خالد اتنا یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا، اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ یعنی آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ حضور پاک نے اللہ سے دشمنی مول لینے کی بات کہہ دی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی۔ لیکن افسوس، ہماری قوم، ہمارے معاشرے کے لوگ چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی ہو اے اللہ لوگ حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر کو بھی یاد کریں، بابا اور ملنگ لوگوں کے چکر میں نہ پڑھیں، ان کی طرف نہ مائل ہوں۔ اے اللہ لوگوں کو ہم سب کو ہدایت دے۔ تو بات ہو رہی تھی آپ کے خاندان کی۔ حضرت عمار ابن یاسر کے پورے خاندان کو جب اذیتیں دی گئیں تو آپ کے والد، والدہ، بھائی بہن سبھی کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ وہ زخمی ہو گئے اور مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے۔ ظلم کی حد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو گھسیٹ کر لائے اور ان کی والدہ کو گھسیٹ کر لائے اور ان کے پیر کو، یعنی ایک پیر کو ایک اونٹنی کے ساتھ اور دوسرے پیر کو دوسری اونٹنی کے ساتھ باندھ دی اور نیزے پر کوڑے لگائے، اور آپ کی والدہ بے حد درد اور تکلیف میں سہتی رہیں، اور سہتے ہوئے ان کا وجود آدھا آدھا ہو گیا۔ اسی تکلیف میں آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، آپ شہید ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، پھر بھائی کو، کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرتے تھے۔
یہ سب دیکھ کر حضرت عمار یاسر صدمے میں آ گئے۔ اب جس کے سامنے اس کے ہی گھر والوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے اور ساری ظلم کی حدیں پار کر دی جائیں تو صدمہ تو لگنا واجب ہے۔ اور اس صدمے میں ہونے کے بعد بھی کافر بے تحاشا مار رہے تھے۔ حضرت عمار یاسر کفر کلمات کہیں۔ چونکہ آپ صدمے میں تھے تو آپ کے منہ سے یہ کلمات نکل گئے دھوکے سے۔ اتنے میں ایک شخص دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا، حضور عمار تو کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے کفر کلمات پڑھ لیے۔ حضور نے فرمایا، خاموش ہو جا۔ جس کا جسم ایک ایک حصہ، خون کا ایک ایک قطرہ روح میں ایمان بس جائے، وہ کیسے کفر کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہہ دیا تو وہ کیسے انکار کیا جا سکتا تھا؟ اتنے میں حضرت عمار یاسر بھی پیچھے پیچھے دوڑے آپ کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی پتہ نہیں کیا حال میرا کر دیا تھا کہ میرے دھوکے سے میری زبان سے کفر کلمات نکل گئے۔ آپ نے فرمایا، زبان کی چھوڑ، دل بتا، اپنے دل کی کیفیت بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن۔ محبوب نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، اگر اپنی جان بچانے کے لیے یہ کفر کلمات پڑھ لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی فرما دی۔ اللہ نے سورہ نال میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے لیکن ایمان لانے کے بعد، مگر وہ جو مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو جان بچانے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ تو جن کی گواہی قرآن دے، ان کی فضائل قرآن میں بیان ہو، تو سوچئے ان کا کیا ہی بلند مرتبہ ہوگا۔ جنہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ اور حضور کے نام پر قربان کر دیا ہو، اس کی قسم اللہ بے شک پوری کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو بے شک پوری کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمار ابن یاسر تھے اور سب کچھ قربان کر کے آپ مدینہ چلے گئے، اور اللہ نے حضرت عمار ابن یاسر کو اتنی طاقت دی تھی کہ آپ نے 94 سال میں بھی جنگ کی تھی، سبحان اللہ، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے ہی شہادت قبول کی۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عمار یاسر شہید ہو گئے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور پھر حضرت مولا علی نے خود جنازہ پڑھایا اور آپ نے فرمایا، ان کے کپڑے نہ بدلنا، جیسے ہیں، جس حال میں ہیں، شہید ہوئے ہیں، اسی لباس میں ان کو دفن کر دو۔ تو سیدنا عمار ابن یاسر جیسے عظیم زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں، جو جانباز، دلیر، مجاہد، متقی، نمازی، پرہیزگار لوگوں کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو سادہ ترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں کہ زندگی میں یہ جو ڈپریشن، ٹینشن، حسد، بغض ہے، یہ سب تکبر، یہ سب دور ہو جائے گا۔